محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فضا نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ بے بس اور کمزور مرد، وہ جو اتنے دعوے کرتا تھا، سب بیکار گئے تھے۔ ٹھیک ہے پھر نکاح خواہ کو بلائیے، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پہ رکھا فون اٹھایا۔ ہمایوں؟ ہمایوں داؤد؟ فواد کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ جی وہی۔ فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیے، اب آپ کو یہ معاہدہ قبول ہے؟ ہمایوں داؤد؟ وہ ASP؟ وہ پولیس والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سی حیران غسیلی آوازیں ابھری تھیں جن میں سب سے بلند آغا جان کی تھی۔ وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا تھا۔ تمہیں دستخط نہیں کرنے تو نہ کرو، مگر میں محمل کی شادی کبھی اس سے نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی کریم چچا، میں یہ معاہدہ آغا فواد کے ساتھ کر رہی ہوں۔ ان کو ہی بولنے دیجیے نا۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بلائیے اس کو، ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا، چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ مگر فواد یہ کل کو مکر گئی تو؟ آغا جان نے پریشانی سے اس کا شانہ پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ نہیں مکریں گی، یہ تو ماشاءاللہ سے مسلمان ہیں، یہ وعدے سے نہیں پھریں گی۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہوئے اس نے استہزائیہ مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب بھینچے تنفر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ بلائیے اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہونا ہی ہے۔ اسد ابھی تک نکاح خواہ کا بندوبست کر چکا ہوگا۔ غفران چچا مصروف سے لہجے میں کہتے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جیسے جان چھوٹ گئی تھی۔ فضا سے بھی اپنا اطمینان خوشی چھپانا مشکل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا۔ پھر بھی وہ حسن کا بازو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، مگر اب شاید وہ رسی توڑا کر بھاگنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کا تو آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلو۔ فرشتے نے تھکے تھکے انداز میں محمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے کر اس کے کمرے کی طرف آ گئیں۔ سب گردن موڑ کر انہیں جاتا دیکھ رہے تھے۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی دوڑ گئی تھی۔ وہ سب کسی خواب کسی کیفیت میں ہوا تھا۔ وہ ایک حسین خواب ہی تھا جس کی تعبیر کی اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ بہت سارے خواب توڑنے پڑے تھے، مگر اس وقت وہی صحیح لگا تھا۔ یہ نہ کرتی تو وہ لوگ اسے خاندان بھر میں بدنام کر دیتے، اس کے مرحوم ماں باپ کا نام اچھالا جاتا۔ پھر سب سے بڑی وجہ وہ تھی جو فواد کو بھی معلوم تھی اور جس کو اس نے استعمال کیا تھا، محمل کی دکھتی رگ، کہ اس کا خاندان اس کو عزت سے بیاہ دے۔ اسے دولت سے زیادہ اپنا مقام اور عزت چاہیے تھا، اور فواد نے اسی دکھتی رگ کو ایسے دبایا تھا کہ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ فیصلہ جذباتی تھا مگر اسے صحیح لگا تھا۔ پھر جو بھی ہوا جیسے نیند کی حالت میں ہوا۔ فرشتے اس کا چہرہ کلین سے صاف کر کے بیوٹیشن کے ساتھ اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ پھر وہ تائی مہتاب کے زیور اتار کر اس کی ماں کے زیور پہنا رہی تھی۔ پھر وہ اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ پھر وہ اس کی سینڈل کے اسٹریپ بند کر رہی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور پھر بہت کچھ کر رہی تھی، مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں، سارے منظر دھندلے پڑ گئے تھے۔ بس وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بت بنی بیٹھی رہی تھی۔ وہ خواب حسین تھا مگر اس کا دل خالی تھا۔ سارے جذبات گویا مر سے گئے تھے، خواہش کے جگنو کھو گئے تھے۔ یا شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز حاصل کرنے کی آرزو۔ شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنے پہلو میں بیٹھے دیکھا، مگر اس کا اپنا سر جھکا تھا، سو زیادہ دیکھ نہ پائی اور اسی جھکے سر کے ساتھ نکاح نامے پہ دستخط کرتی گئی۔ جب اس کا ہاتھ تھام کر فرشتے اسے اٹھا رہی تھی تو اس نے لمحے بھر کو اسے دیکھا جو سامنے لب بھینچے کھڑا تھا۔ براؤن شلوار
کرتے میں ملبوس، سنجیدہ اور وجیح۔ اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ اسے اس کی سنجیدگی سے خوف آیا تھا۔ کیا وہ اس پہ مسلط کی گئی تھی؟ انچاہی بے وقت بیوی۔ اس نے بے عزتی اور توہین محسوس کرنا چاہی، مگر دل اتنا خالی تھا کہ کوئی احساس بیدار ہی نہ ہوا تھا۔ ارد گرد لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر اس کی سماعتیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ سر جھکائے ہمایوں کی گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اسے لگا اب زندگی کٹھن ہوگی، بہت کٹھن۔ وہ اس جہازی سائڈ بیڈ کے وسط میں سر گھٹنوں پہ رکھے گمسم سی بیٹھی تھی۔ فرشتے کچھ دیر ہوئی اس سے وہاں بیٹھا کر جانے کہاں چلی گئی تھی، اور ہمایوں تو اس نے گاڑی سے نکل کر دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ تیزی سے اندر چلا گیا تھا اور پھر دوبارہ سامنے ہی نہ آیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ وہ بار بار اعوذ باللہ پڑھتی، مگر وسوسے اور وہم ستانے لگتے۔ شاید وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید وہ اس پہ مسلط کر دی گئی تھی، شاید وہ خفا تھا، شاید وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ شاید وہ بات تک نہ کرے، شاید وہ اسے چھوڑ دے، شاید بہت سے شاید تھے جن کے آگے سوالیہ نشان لگے تھے۔ بار بار وہ شاید اس کے ذہن کے پردے پہ ابھرتے اور اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ وہ مایوس ہونے لگی تھی جب دروازہ کھلا۔ بے اختیار سب کچھ بھلا کر وہ سر اٹھائے دیکھنے لگی۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جانے وہ اب کیا کرے گا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا، پھر اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ آگے بڑھ کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل دراز کھولی۔ وہ خاموشی سے کچھ کہے بنا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب دراز میں چیزیں الٹ پلٹ رہا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی، اتنے بڑے ٹراما سے گزری ہو۔ پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اب نچلے دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ لہجہ متوازن تھا اور الفاظ پہ تو اس نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ بس اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو دراز میں ادھر ادھر حرکت کرتے یکدم رکے تھے، اور پھر اس نے ان میں ایک میگزین پکڑے دیکھا۔ کیا اس میں گولیاں بھی ہیں؟ کیا یہ مجھے مار دے گا؟ وہ عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی۔ وہ میگزین نکال کر سیدھا ہوا۔ I'm sorry محمل، ہمیں بہت سب جلدی میں کرنا پڑا، اور میں جانتا ہوں تم اس کے لیے تیار نہیں تھیں، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ سانس روکے اس کے ہاتھ میں پکڑا میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی آن ڈیوٹی ہوں اور مجھے ریڈ کے لیے کہیں جانا ہے۔ رات فرشتے تمہارے ساتھ رک جائے گی، میں پرسوں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ عجیب شادی، عجیب سی دلہن اور عجیب سا دلہا۔ اسے اس کی باتیں بہت عجیب لگی تھیں۔ تم سن رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھا بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا چونکی۔ ہوں، جی، بے ساختہ نگاہیں جھکا لیں۔ پھر پتہ نہیں وہ کیا کہتا رہا۔ محمل نظریں نیچے کیے سنتی رہی۔ الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کر گویا واپس پلٹ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کب خاموش ہوا، کب اٹھ کر چلا گیا۔ اسے تب ہوش آیا جب پورٹ سے گاڑی نکلنے کی آواز آئی۔ اس نے ویران نظروں سے کمرے کو دیکھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں کبھی ہمایوں نے اسے بند کیا تھا۔ تب وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی۔ آج اس نے سرخ شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ عروسی جوڑا، عروسی زیورات۔ وہ دلہن تھی، اور پتہ نہیں کیسی دلہن تھی۔ اس نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں یوں کبھی ہمایوں کی دلہن بن کر آئے گی۔ ہاں، فواد کے خواب اس نے ضرور دیکھے تھے، مگر وہ اس کے دل کا ایک چھپا ہوا راز تھا جس کی خبر شاید خود فواد کو بھی نہ تھی۔ اور حسن؟ اندر سے کسی نے سرگوشی کی۔ حسن کے لیے اس کے دل میں کبھی کوئی جذبہ ہی نہ ابھرا تھا، اور اچھا ہی ہوا۔ شام کو جب فواد نے اس کے نام کے ساتھ ہمایوں کا نام لیا تو کیسے وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ وہ جو ہر موقع پہ محمل کے حق کے لیے بولتا لڑتا تھا، اتنے اہم موقع پہ یوں کیسے پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ اور فرشتے؟ اس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی اس کے لیے۔ وہ کبھی بھی اس کے احسان نہیں اتار سکے گی، وہ جانتی تھی۔ اس نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ کاش فرشتے بھی کبھی اسے ایسا موقع دے اور وہ اس کے لیے اپنا حق چھوڑ سکے۔
اس نے تھک کر سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اس کا دل اداس تھا، روح بوجھل تھی۔ اب اس سے راحت چاہیے تھی، سکون چاہیے تھا، اپنے خاندان والوں کی قید سے نکلنے کے احساس کو محسوس کرنے کی حس چاہیے تھی، اسے غم سے نجات چاہیے تھی۔ اس نے ہولے سے لبوں کو حرکت دی اور آنکھیں مونتے دھیمی آواز میں دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، میں آپ کی بندی ہوں اور آپ کے بندے کی بیٹی ہوں اور آپ کے بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی آپ کے قابو میں ہے، میرے حق میں آپ کا حکم جاری ہے، آپ کا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پہ مبنی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا یا اپنی کتاب میں اتارا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اپنے علم غیب میں آپ نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دیں اور میرے فکر اور غم کو لے جانے کا ذریعہ بنا دیں۔ وہ دعا مانگ کے الفاظ بار بار دہرا رہی تھی، یہاں تک کہ دل میں سکون اترتا گیا، اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ نیند میں ڈوب گئی۔ وہ 2 دن فرشتے اس کے ساتھ رہی تھی۔ ان دونوں دنوں میں انہوں نے بہت سی باتیں کی تھیں سوائے شام کے ڈرامے کے۔ وہ ایسا موضوع تھا کہ دونوں ہی کسی خاموش معاہدے کے تحت اس سے احتیاط برت رہی تھیں۔ فرشتے نے اسے بہت کچھ بتایا، ابا کے بارے میں، اماں کے بارے میں، ہمایوں کی امی کے بارے میں، اپنی زندگی، گھر اور پرانی یادوں کے بارے میں۔ وہ دونوں چائے کے مگ تھامے گھنٹوں لان میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ چائے ٹھنڈی ہو جاتی، شام ڈھل جاتی، مگر ان کی باتیں نہ ختم ہوتیں۔ پتہ ہے محمل، ادھر لان میں وہ دونوں برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھیں، چائے کے مگ ہاتھ میں تھے، جب فرشتے نے بازو لمبا کر کے انگلی سے سامنے سے اشارہ کیا۔ وہاں ایک جھولا ہوا کرتا تھا، بالکل کونے میں۔ محمل گردن موڑ کر وہاں دیکھنے لگی جہاں اب صرف گھاس اور کیاریاں تھیں۔ ہم بچپن میں اسے جھولا کرتے تھے اور اس طرف طوطوں کا پنجرا تھا، ایک طوطا میرا تھا اور ایک ہمایوں کا۔ اگر میرا طوطا اس کی ڈالی گئی چوری کھا لیتا تو ہمایوں بہت لڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اتنا غصے والا تھا، مگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر لونگ اور کیئرنگ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ محمل مدھم مسکراہٹ لیے سر جھکا کے سن رہی تھی۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو ابا نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا اماں کے ساتھ۔ میں وقتی طور پہ ابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی، مگر اس دن ہمایوں مجھ سے بہت لڑا۔ اس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ چائے کا مگ اس نے دونوں ہاتھوں میں تھا اور وہ کہیں دور کھوئی ہوئی تھی۔ پھر جب ہم بڑے ہوئے اور میں نے قرآن پڑھا تو ہمایوں سے ذرا دور ہونے لگی۔ وہ خود بھی سمجھدار تھا، مجھے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالا تھا۔ پھر میری اماں کی ڈیتھ ہوئی تو دفعتاً گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور زن سے سیاہ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ چلو تمہارا میاں آ گیا ہے، تم اپنا گھر سنبھالو، میں اپنا سامان پیک کر لوں۔ وہ ہنس کر کہتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ محمل متذبذب سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے، تھکا تھکا سا۔ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تو تم میرے انتظار میں بیٹھی ہو؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ گلابی شلوار قمیض پہ بھورے بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ میں کہہ دو تم میرا انتظار نہیں کر رہی تھی؟ نہیں، وہ چائے لاؤں؟ یہی کافی ہے۔ اس نے محمل کے ہاتھ سے مگ لیا، ایک گھونٹ بھرا اور مگ لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جاتے جاتے پلٹا۔ فرشتے ہیں؟ جی وہ اندر ہے۔ اوکے، میں شاور لے لوں پھر کھانا لگاؤ۔ وہ کہہ کر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ دروازہ بند نہیں کر کے گیا تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اندر آ جائے؟ پہلے بھی تو بغیر اجازت اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی، اب بھی چلی جائے تو کیا مذائقہ ہے؟
اس نے تلخی سے سر جھٹکا اور کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ لاؤنج کے سرے پہ سیڑھیوں کے قریب فرشتے اور ہمایوں کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیگ کا ہینڈل تھامے، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے انگلی سے تھوڑی کے نیچے اڑس رہی تھی۔ نہیں اب بس میں چلتی ہوں، کل مجھے کلاس لینی ہے۔ کم از کم کچھ دن تو ادھر ہی رہتی نا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ان کی آواز بے حد مدھم تھی۔ محمل کو اپنا آپ ادھر بیکار لگا تو سر جھکا کر کچن میں چلی گئی۔ بلقیس جا چکی تھی۔ کچن صاف ستھرا پڑا تھا۔ اس نے چولہا جلایا اور کھانا گرم کرنے لگی۔ شاید وہ بھی اس گھر میں بلقیس کی طرح کی تھی، ایک نوکرانی۔ محمل! فرشتے نے کھلے دروازے سے جھانکا۔ محمل نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ مت جائیں فرشتے، پلیز۔ وہ بے اختیار روحان سی ہو کر اس کے قریب آئی۔ اوہ ہو، میرا کزن بہت اچھا انسان ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو پاگل؟ اس نے ہولے سے اس کا گال تھپتھپایا۔ محمل چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکا یک اس کی بھوری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ جھک کر چولہے کو تیز کرنے لگی۔ محمل کیا ہوا ہے؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ وہ ذرا فکر مند سی اس کے پیچھے آئی۔ محمل کی اس کی طرف پیٹھ تھی، فرشتے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کسی کی شادی ایسے بھی ہوتی ہے کیا، جیسے میری ہوئی ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی تو آوازوں میں صدیوں کی یاس تھی۔ فرشتے کچھ نہ بول پائی تو وہ پلٹی۔ فرشتے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ کیا؟ وہ گڑبڑا گئی۔ محمل تم؟ حیرت کی جگہ خفگی نے لے لی۔ کیا ہوا؟ تم بہت ناشکری ہو محمل، بہت زیادہ۔ وہ جیسے غصہ ضبط کرتے ہوئے تیزی سے مڑ گئی۔ فرشتے رکیں! محمل بکھلا کر اس کے پیچھے لپکی۔ وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے اس کے بازو تھاما۔ وہ رک گئی، چند لمحے کھڑی رہی، پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف گھومی۔ تمہیں ہمایوں مل گیا ہے محمل، تم اب بھی نہ خوش ہو؟ وہ بہت دکھی سی ہو کر بولی تھی۔ محمل نے بے چینی سے لب کھولا۔ فرشتے اس سے غلط سمجھ رہی تھی۔ نہیں، میں صرف اس خوشی کو محسوس کرنا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ۔ وہ خفا تھی۔ محمل چپ سی ہو گئی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ پھر فرشتے نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پہ اپنے ہاتھ رکھے اور اپنے بالکل سامنے کیا۔ تم واقعی ناخوش ہو؟ نہیں، مگر اس سب سے میرا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کی روح تک کٹ جاتی ہے محمل، سب قربان ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی راضی ہوتے ہیں، اور تم اب بھی شکر نہیں کرتی؟ اس کی سنہری آنکھوں میں سرخ نمی ابھری تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک محمل کے کندھوں پہ تھے۔ نہیں، میں بہت شکر کرتی ہوں، مگر بس سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے، جیسے… بس کرو محمل۔ اس نے تعصب سے سر جھٹک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے یوں ہی شک سا گزرا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ دل محسوس کر گئی تھی اس نے شاید فرشتے کو ناراض کر دیا تھا، لیکن وہ ٹھیک کہتی تھی۔ وہ واقعی ناشکری کر رہی تھی۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی تو نہ تھا، اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے۔ کدھر گم ہو؟ آواز پہ وہ چونکی۔ ہمایوں سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھجک سی گئی۔ فرشتے چلی گئی؟ وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر فریج کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر پانی پینے لگا۔ جی، فرشتے بہت اچھی ہے نا وہ؟ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگائی۔ بیٹھ کر پانی پی لیں پلیز۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہ سکی۔ وہ بوتل منہ سے ہٹا کر ہنس دیا۔ فرشتے نے تمہیں بھی اچھی لڑکی بنا دیا ہے۔ تو کیا پہلے میں بری تھی؟ وہ برا مان گئی۔ ارے نہیں، تم تو ہمیشہ سے اچھی تھی، مسکرا کر کہتے اس نے پھر بوتل لبوں سے لگائی۔ محمل نے دیکھا وہ بیٹھا نہیں تھا، اب بھی کھڑا ہو کر پانی پی رہا تھا۔ خود کو بدلنا بھی آسان نہیں ہوتا، مگر دوسرے کو بدلنا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے۔
اچھا یہ بتاؤ تمہارا دل کیوں کٹ کر رہ گیا؟ اف، وہ بری طرح چونکی تھی۔ وہ شاید شاور لینے گیا تھا، کب آ کر سب سن گیا تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ دراصل اس کا دل زور سے دھڑکا۔ گھر سے کسی نے کال نہیں کی تو وہ کیوں کریں گے کال؟ ان کی اس شادی میں مرضی شامل نہیں تھی، فرشتے نے بہت مشکل سے انہیں راضی کیا تھا۔ وہ اس بات پہ ابھی تک غصے ہیں آئی تھنک۔ وہ یک دم ٹھٹک گئی۔ فرشتے نے، اس نے فکرہ ادھور چھوڑ دیا۔ اس نے کتنی مشکل سے ان کو راضی کیا، تم جانتی ہو؟ وہ پھر بوتل سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ دم بخود اسے دیکھتی رہی۔ کیا وہ کچھ نہیں جانتا تھا؟ اسے نہیں معلوم کہ ان دونوں نے فواد کے دیے گئے کاغذ پہ دستخط کیے تھے۔ فرشتے نے اسے کچھ نہیں بتایا، مگر کیوں؟ تم فکر مت کرو، ہم نے یہ شادی ان سے زبردستی کروائی ہے، ان کو کچھ عرصہ ناراض رہنے دو، ڈونٹ وری۔ تو وہ واقعی کچھ نہیں جانتا تھا، وہ بتائے یا نہیں؟ اس نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا، اگر فرشتے نے کچھ نہیں بتایا تو وہ کیوں بتائے؟ چھوڑو، جانے دو۔ صرف ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ بھی تو تم اس لیے پریشان تھی۔ وہ مسکرا کر سر جھٹکا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی ہمایوں داؤد کو مجبور کر سکتا ہے؟ مجبوراً قائل تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں۔ پھر آپ نے کیوں شادی کی مجھ سے؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں تم سے محبت کرتا تھا وغیرہ وغیرہ تو میں ایسا نہیں کہوں گا، کیونکہ واقعی مجھے تم سے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہیں تھی۔ ہاں، تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہے اور مجھے اس فیصلے پہ بہت خوشی ہے۔ اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ دل پہ لدا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یعنی آپ خوش ہیں؟ آف کورس محمل، ہر بندہ اپنی شادی پہ خوش ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ میں بہت مشکل پریکٹیکل انسان ہوں، لمبی بات نہیں کرتا اور مجھے بیکار کی مبالغہ آرائی نہیں پسند۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا، نوادہ کہ تم وقت کے ساتھ دیکھ لو گی کہ تم اس گھر میں کتنا خوش رہو گی۔ مجھے سے کھلکھلا کر مسکرا دی۔ اطمینان اور سکون اس کی رگوں پہ دوڑ رہا تھا۔ تم اس پہ کچھ نہیں کہو گی؟ میں کیا کہوں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ وہ بہت دھیان سے متوجہ ہوئی۔ سالن جل رہا ہے۔ اوہ! وہ بکھلا کر پلٹی۔ دیگچی میں سے دھواں اٹھنے لگا تھا، مدھم سی جلنے کی بو سے سارے ارد گرد پھیل گئی تھی۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کر دیا۔ ویلکم ٹو پریکٹیکل لائف، وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا۔ وہ گہری سانس لے کر دیگچی کی طرف متوجہ ہوئی۔ سالن جل گیا تھا مگر اس کے اندر ہر سو بہار چھا گئی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے دیگچی اٹھا کر سنک کی طرف بڑھ گئی۔ محمل! وہ نیچے لاؤنج میں کھڑا سر اٹھائے مسلسل اسے آوازیں دے رہا تھا۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ آ رہی ہوں، بس ایک منٹ۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے لپ گلوس اٹھایا اور سامنے آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے لپ سٹک پہ لگا رہی تھی۔ لپ سٹک چمک اٹھی تھی۔ محمل! وہ پھر چلایا تھا۔ بس آ گئی۔ اس نے ایک عجلت بھری نگاہ سنگھار میز کے آئینے میں جھلکتے اپنے وجود پہ ڈالی۔ ٹی پنک بنارسی ساڑی میں ملبوس، لمبے سیدھے بال کمر پہ گرائے، کانوں میں چمکتے ڈائمنڈ کے ایئر رنگز، کرون سے چپکا نازک ہیروں کا سیٹ، اور ہمایوں نے جو اسے تیمور کی پیدائش پہ دیا تھا، اور کلائی میں وائٹ گولڈ کے موتی جڑے کنگن، ساتھ مناسب سا میک اپ، وہ مطمئن ہو گئی۔ بیڈ پہ لیٹے تیمور کو اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ تم اتنی دیر کر رہی ہو، کیا ارادہ بدل گیا ہے؟ آخری فقرہ کہتے وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ جو تیمور کو اٹھائے سہج سیڑھیاں اتر رہی تھی، مسکرا دی۔ ہرگز نہیں، آخر کو اپنے میکے جا رہی ہوں، ارادہ کیوں بدلوں گی؟ وہ سیڑھیاں اتر آئی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔
بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے پیچھے کیے، وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ اچھے لگ رہے ہو تم بھی۔ بس اتنی سی تعریف؟ اس کا چہرہ اتر گیا۔ شادی کے 1 سال بعد میں اور کیا کہوں آپ سے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے تھے۔ 1 سال گزر گیا ہمایوں، پتہ ہی نہیں چلا، ہے نا؟ وہ فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہیں کھو سی گئی تھی۔ ہاں، وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے، وہ گاڑی سڑک پہ ڈال کر بہت دیر بعد بولا تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہے۔ محمل نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند لیں۔ 1 سال گزر بھی گیا یوں جیسے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ پورے 1 برس پہلے وہ بیاہ کر اس گھر سے ادھر آئی تھی۔ آج 1 برس بعد ہمایوں نے شادی کی سالگرہ پر اسے اسی کے گھر لے جانے کا تحفہ دیا تھا۔ پورا سال نہ انہوں نے ان کی خبر گیری کی، نہ محمل نے کوئی فون کیا۔ شروع میں اسے غصہ آیا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ غم میں ڈھل گیا، اور اب اسے اپنے فرائض یاد آئے، صلہ رحمی کے احکامات، اور تو اس نے طے کر لیا کہ اس نے اپنے رشتہ داروں سے پھر سے تعلق جوڑنا ہے۔ پہلے بھی خیال کئی بار آیا مگر ہمایوں نے جانے پہ راضی نہ ہوا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ فواد کا کیس اندر ہی اندر ختم ہو گیا، اور پھر ہمایوں نے ایک دن اسے بتایا کہ فواد ملک سے باہر چلا گیا ہے، شاید آسٹریلیا۔ وہ بھی کسی حد تک سکون میں آ گئی، نہ جانے کیوں۔ ہفتے پہلے ہمایوں کو کسی جگہ آغا کریم ملے۔ اس نے محمل کو بتایا کہ وہ بہت خوش دلی سے ملے اور اسے گھر آنے کی دعوت بھی دی۔ منافقت، دنیا داری، اور پھر اب وہ کس چیز کا بغض چہروں پہ سجائے رکھے۔ فواد تو باہر چلا گیا اور جائیداد نہیں انہیں مل گئی، پھر ہمایوں داؤد جیسے بندے کو داماد کہنے میں کیا مضائقہ تھا، بلکہ فخر ہی تھا۔ ایک تبدیلی اور بھی آئی تھی، فرشتے اسکاٹ لینڈ چلی گئی تھی، اسے پی ایچ ڈی کرنا تھی، خوب سارا علم حاصل کرنا تھا، پھر اس کا تھیسس اور بہت کچھ۔ وہ چلی گئی تو مسجد میں اس کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی، اور رہی محمل تو وہ آج بھی تیمور کو لے کر فجر کی نماز کے ساتھ مسجد جاتی۔ اس کی علم الکتاب کا ابھی آدھا سال رہتا تھا۔ گاڑی رکی تو وہ چونک کر ہال میں آئی۔ وہ آغا ہاؤس کے پورچ میں موجود تھی۔